کبھی کبھی نا زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جن کی کوئی منطقی وضاحت نہیں ہوتی، بالکل عقل سے باہر۔ آج ہم ایک ایسی ہی حیران کر دینے والی سچی کہانی پر بات کریں گے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ کیا واقعی کوئی ایسی طاقت ہے جو لوہے کی زنجیروں تک کو توڑ سکتی ہے؟ اور یہ سوال نا کوئی شاعری نہیں ہے، یہ ایک حقیقی تاریخی واقعے کی بنیاد ہے۔ ایک ایسا واقعہ جس نے اس وقت کی ایک پوری سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں کہ آخر یہ معجزہ تھا کیا۔ تو کہانی کا پہلا حصہ شروع ہوتا ہے ایک رومی قید خانے کی تاریکی اور مایوسی سے۔ اب جانتے ہیں یہ وہ جگہ تھی جہاں امید دم توڑ دیتی تھی اور زنجیروں کو اٹوٹ مانا جاتا تھا، لیکن ایک قیدی کے لیے یہی اٹوٹ سمجھی جانے والی زنجیریں بس ٹوٹنے ہی والی تھیں۔ ذرا سوچیں، قیدی اپنی کوٹھڑی میں بند ہے اور اچانک بنا کسی اوزار کے، بنا کسی کی مدد کے وہ بھاری لوہے کی زنجیریں جنہوں نے اسے جکڑا ہوا تھا وہ بس ٹوٹ کر زمین پر گر پڑتی ہیں۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، یہ تو سیدھا سیدھا ایک معجزہ تھا، ایک ناممکن بات۔ اب ظاہر ہے پہرے داروں کا رد عمل بہت تیز اور غصے والا تھا۔ انہوں نے سیدھا قیدی پر الزام لگا دیا۔ فوراً ایک لوہار کو بلایا گیا جس نے زنجیر کو دوبارہ جوڑا، لیکن جیسے ہی قیدی نے چند قدم چلنے کی کوشش کی وہی زنجیریں دوبارہ ٹوٹ گئیں، بالکل ایسے جیسے شیشے کی بنی ہوں۔ اب پہرے داروں کو صرف غصہ نہیں آ رہا تھا، اب وہ حیران بھی تھے اور شاید تھوڑا ڈرے ہوئے بھی۔ اب بات قید خانے کی دیواروں سے باہر نکل گئی۔ یہ ایک ایسی پہیلی بن گئی تھی جسے عام سپاہی نہیں سلجھا سکتے تھے، تو یہ خبر اوپر بڑے افسروں تک پہنچائی گئی۔ ظاہر ہے جب قدرت کے قانون ٹوٹتے ہوئے نظر آئیں تو بڑے بڑے حکام بھی توجہ دینے پر مجبور ہو ہی جاتے ہیں۔ تو سوال یہ تھا کہ آخر یہ ہو کیا رہا تھا؟ یہ ناقابل یقین طاقت آ کہاں سے رہی تھی؟ اس کا جواب اس قید خانے میں نہیں تھا، بلکہ سینکڑوں میل دور ایک ماں کے دل میں چھپا تھا۔ چلیں اب ذرا وقت میں پیچھے چلتے ہیں اور کہانی کا دوسرا اور شاید سب سے اہم حصہ دیکھتے ہیں۔ اس زمانے میں اندلس میں ایک بہت بڑے اور نیک عالم دین رہتے تھے۔ نام تھا ان کا بقی بن مخلد۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس علم اور روحانی رہنمائی کے لیے آتے تھے۔ تو ایک دن ایک ایسی ماں ان کے پاس آئی جس کے لیے جیسے دنیا ہی اندھیر ہو گئی تھی، اور اس کی آخری امید اب یہی بزرگ تھے۔ اس ماں کی فریاد میں جو تکلیف تھی وہ الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اس نے بتایا کہ میرا بیٹا قید میں ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ میں اسے چھڑا سکوں۔ جب سے اسے پکڑا گیا ہے مجھے نہ دن کو چین ہے نہ رات کو سکون۔ یہ ایک ایسی التجا تھی جو کسی کا بھی دل پگھلا دے۔ تو جب سارے دنیاوی راستے بند ہو گئے، جب نہ کوئی بادشاہ مدد کر سکتا تھا نہ کوئی دولت کام آ سکتی تھی، تو بقی بن مخلد نے وہ کام کیا جو شاید سب سے زیادہ طاقتور تھا۔ انہوں نے اس دکھیاری ماں کے ساتھ مل کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لی۔ اور اب وہ لمحہ آ گیا ہے جہاں کہانی کے دونوں سرے آپس میں جڑنے والے ہیں۔ تو چلیں اندلس میں اٹھنے والی اس دعا کو وہیں چھوڑتے ہیں اور واپس چلتے ہیں اس رومی قید خانے میں، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس غیبی التجا نے آخر ٹھوس لوہے پر کیا اثر دکھایا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں یہ کہانی ایک معجزے میں بدل گئی۔ جس ٹھیک وقت اندلس میں وہ ماں اور وہ عالم دعا کر رہے تھے، عین اسی لمحے سینکڑوں میل دور اس کے بیٹے کی بیڑیاں خود بخود ٹوٹ گئیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ تو سیدھا سیدھا ایک تعلق تھا۔ اب رومی حکام کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ معاملہ ان کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ یہ کوئی فوجی یا تکنیکی مسئلہ نہیں تھا، یہ کچھ اور ہی تھا۔ اسی لیے انہوں نے اپنے مذہبی رہنماؤں کو بلایا۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر کون سی آسمانی طاقت ان کے قید خانے میں یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ کافی سوچ بچار کے بعد انہوں نے قیدی سے ایک سوال پوچھا، ایک ایسا سوال جو ساری کہانی کو واضح کر دیتا ہے۔ انہوں نے پوچھا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ سوچیں ذرا، اس ایک سوال سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ طاقت کسی ہتھیار یا چالاکی کی نہیں بلکہ کسی کی محبت اور دعا کی ہے۔ اس سوال کے بعد کہانی اپنی کلائمیکس پر پہنچ جاتی ہے۔ اب اہم یہ نہیں تھا کہ زنجیریں کیسے ٹوٹیں، بلکہ یہ کہ اس طاقت کے سامنے قید کرنے والے اب کیا کریں گے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوا۔ اور یہاں آتا ہے کہانی کا سب سے حیران کن حصہ۔ قید کرنے والوں نے
جو بالکل ایک الگ مذہب اور سلطنت کے تھے، انہوں نے خود اس معجزے کو مان لیا۔ انہوں نے کہا، تمہاری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ جب خدا نے ہی تمہیں آزاد کر دیا ہے تو ہم بھلا تمہیں کیسے قید رکھ سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسی بات تھی جس کی کوئی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ اور یہی اس کہانی کا نچوڑ ہے۔ اس نوجوان کو آزادی کسی فدیے یا سیاسی سودے بازی سے نہیں ملی، اسے اس طاقت کے احترام میں رہا کیا گیا جسے اس کے دشمن بھی انکار نہیں کر سکے۔ یہ رحم یا ڈر نہیں تھا، یہ عزت تھی، تعظیم تھی۔ تو یوں سمجھیں کہ جس طاقت نے اس کی لوہے کی بیڑیاں توڑے، اسی طاقت نے اس کے قید کرنے والوں کے دل بھی نرم کر دیے۔ اسے نہ صرف آزاد کیا گیا بلکہ پوری عزت کے ساتھ رخصت کیا گیا، اور تو اور خود رومی سپاہیوں نے اسے بحفاظت مسلمانوں کے قافلے تک پہنچایا تاکہ وہ گھر لوٹ سکے۔ تو یہ کہانی صرف ایک پرانا قصہ نہیں ہے، یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو نظر تو نہیں آتی لیکن دنیا بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اس واقعے نے ہمیں دکھایا کہ ایک سچے دل سے کی گئی دعا لوہے کو بھی توڑ سکتی ہے۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے کہ آج کے دور میں ہماری اپنی زندگی کی مشکلات اور زنجیروں کے بیچ ایمان کون کون سی ناممکن رکاوٹوں کو پار کر سکتا ہے؟